السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، اس وقت اتر پردیش اور دیگر وہ ریاستیں جہاں پر اس وقت بی جے پی برسر اقتدار ہے، لفظ جہاد کے نام سے ایک ایسا قانون بنایا گیا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف مسلم نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلنا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس غلیظ ترین اور خطرناک قانون کے خلاف اب جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی جانب سے بھی ایک بڑا بیان آ چکا ہے۔ ناظرین اکرام، لو جہاد قانون کی آڑ میں ایک ہی فرقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح سے مولانا ارشد مدنی صاحب کا کہنا ہے۔ گرفتاریوں کے خلاف جمعیت علماء ہند کی پٹیشن سپریم کورٹ کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی داخل کر دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یو پی کے سیتاپور شہر سے لو جہاد کے نام پر گرفتار 10 ملزمین، جس میں سے 2 خواتین بھی شامل ہوں، کو مقدمے سے ڈسچارج یعنی ان کے خلاف قائم مقدمہ ختم کر کے انہیں جیل سے فوراً رہا کیے جانے کی ایک عرضداز پٹیشن جمعیت علماء ہند کی قانونی امداد کمیٹی کی طرف سے الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں داخل کر دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومتیں لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو ہراساں کر رہی ہیں اور آئین ہند کے ذریعے حاصل بنیادی حقوق کو اقتدار کے بل بوتے پر اعمال کر رہی ہیں۔ حکومتوں کے اس امتیازی اور ظالمانہ رویے کے خلاف اب جمعیت علماء ہند نے بھی اپنی قانونی جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے۔ اس پٹیشن پر آئندہ منگل یا بدھ کو سماعت ہو سکتی ہے۔ یہ اطلاع ممبئی سے جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے دی ہے۔ ناظرین اکرام، اس طرح کا ایک خطرناک واقعہ ہوا ہے کہ ایک مسلمان نوجوان لڑکے نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کر کے اس کو پتہ نہیں کہیں لے گیا ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اس مسلمان لڑکے کے والدین اور دیگر رشتہ داروں کو اتر پردیش کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس طرح کا خطرناک واقعات پیش آ رہے ہیں، اسی کو لے کر جمعیت علماء ہند نے پٹیشن داخل کی ہے ہائی کورٹ میں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کچھ ریاستوں میں مذہبی آزادی پر قدغن لگانے کی غرض سے نام نہاد لو جہاد کی آڑ میں لائے گئے قانون پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی قانون سازی آئین کے رہنما اصولوں کے خلاف ہے اور یہ قانون شہریوں کی آزادی اور خود مختاری پر ایک حملہ ہے، جبکہ آئین میں ملک کے ہر شہری کو نہ صرف مکمل مذہبی آزادی دی گئی بلکہ اسے اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار کا بھی پورا اختیار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی کے وقت دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کا اطلاق سب پر یکساں ہوگا اور کسی فرقے کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا، لیکن اتر پردیش جیسی اہم ریاستوں میں اس آئین مخالف قانون کا دھڑلے سے ایک مخصوص فرقے کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ حال ہی میں اس طرح کے ایک معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ میں اتر پردیش سرکار کی طرف سے جو حلف نامہ داخل کیا گیا ہے وہ اس افسوسناک سچائی کا آئینہ ہے۔ حلف نامے میں دی گئی تفصیلات کے مطابق اب تک 85 لوگوں کے خلاف اس قانون کے تحت مقدمہ قائم کیے گئے ہیں، ان میں سے 79 مسلمان ہیں جبکہ دیگر عیسائی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ اتر پردیش میں خاص طور پر اس طرح کے معاملوں میں اگر لڑکا ہندو ہے تو پولیس لڑکی کے گھر والوں کی تمام تر کوشش کے باوجود شکایت ترک درج نہیں کرتی۔ ایسے لوگوں کے لیے جوڑوں کو پولیس تحفظ بھی فراہم کرتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر کوئی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے پسند کے مطابق دونوں چاہت سے، تو مسلمان لڑکے کو اور اس کے والدین تک کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان لڑکی سے ہندو لڑکا شادی کرتا ہے تو اس طرح کا کوئی اس کے اوپر FIR وغیرہ درج نہیں کی جا رہی ہے۔ اسی دوہرے رویے کے خلاف جمعیت علماء ہند نے بھی اب زبردست طریقے سے سپریم کورٹ کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی اس قانون کے خلاف پٹیشن داخل کر دی ہے۔ بہرحال دوستوں، اس خطرناک قانون اور غلیظ ترین قانون کے متعلق اور جمعیت علماء ہند جس طرح سے پٹیشن داخل کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ کی کیا رائے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ناظرین، ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں، شیئر بھی ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔